ہم اس رب کو ماننے والے ہیں اور اس بات پر مکمل اور کامل اور مضبوط یقین ہے کہ وہ خوشحالی دے تو خوشحالی آتی ہے، وہ نہ دے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ اگر ہمیں کسی مرض سے نجات عطا کر دے تو پھر وہ دواؤں میں بھی اثر رکھ دیتا ہے، وہ دعاؤں میں بھی اثر رکھ دیتا ہے، لیکن اگر اس کا فیصلہ کچھ اور ہو تو پھر نہ دوا میں اثر رہتا ہے نہ دعا میں اثر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس رب کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس رب سے اعراض نہیں کرنا چاہیے جس رب نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہ اپنی کمائی ہے، بظاہر آپ کو لگتی ہے، لیکن اس دنیا میں آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑی سٹرگل کرتے ہیں اپنی زندگی میں، بڑی تگ و دو اور جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھتے ہیں جو معمولی جد و جہد کرتے ہیں ان کو اللہ بہت کچھ عطا فرما دیتا۔ تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ترزق من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، تو عز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ذل من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ خیر ہے، جو کچھ بھی ہے، نفع ہے نقصان ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں اس کے ہاتھ کی طرف دیکھنا چاہیے، کسی غیر کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں پھر اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے جو سب کو عطا کرتا ہے، جو سب کو دیتا ہے۔ ہمیں اس قوم کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے جو اللہ سے روح شناس کراتی ہے، ہمیں جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو استوار کرے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، وہ بھی کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پنجگانہ نماز بھی جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھ رہے، کئی دن تک ہم اللہ کے سامنے سربہ سجود نہیں ہوتے، بھرے محلے سے ایک پوری صف بھی بعض اوقات مسجدوں میں نہیں ہوتی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج یعنی ہم نماز سے بھی دور ہیں، زکوٰۃ تو کنسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم زکوٰۃ دینے والوں کی ریشو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ ہم زکوٰۃ دینے والی قوم اگر بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام معاشی مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور وہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن جب اس کے راستے میں تم کچھ نہیں دو گے تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تو یہ کہتا ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں یاد کروں۔ تم یاد کسی اور کو کرو اور پھر کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر فضل و کرم کرے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک بائلیٹرل ریلیشن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن اس کا فضل ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں، وہ حیات کے معاملے میں اس نے آج تک اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ہوا کو بند نہیں کیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ ہوا کو بند کرے تو پوری دنیا ختم ہو جائے۔